السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم جو اوپینین اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دا لمٹس آف سوورینٹی۔ جو ہماری اٹانومی کی خود مختاری کی حدود ہیں ان کو ہم آئین کے پرسپیکٹیو میں، کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے۔ آتھر ہیں امبر ڈار جو کہ لائر ہیں، اور یہ اوپینین پبلش ہوئی تھی اگست 13، 2021 کو۔ اچھا، یہ اپ ڈیٹڈ 2 days اگو سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ میں نے تبھی اسٹڈی کر لی تھی، لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے ڈسکس نہیں کر پایا، تو یہ آج ہم اس لیے تھوڑا سا لیٹ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو۔ اگست 11 1947 واز اے ڈے آف گریٹ پرامس۔ اگست 11 1947 ایک پرومس والا ڈے تھا، گریٹ پرومس والا ڈے تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ پاکستان واز میئرلی 3 days اوے فرام بینگ بورن ایز این انڈیپینڈنٹ نیشن اسٹیٹ۔ پاکستان محض 3 دن دور تھا ایک آزاد نیشن اسٹیٹ سے بورن ہونے میں۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن 2 سینٹنسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے جو سینٹنس ہوتے ہیں اطراف میں ان کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹنس یہاں پہ ختم نہیں کر رہا آتھر، وہ مزید کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، ایک اسمبلی کانسٹیٹیوئنٹ بنائی گئی، ٹاسکڈ ود ڈرافٹنگ دا کنٹریز کانسٹیٹیوشن، جس کا ٹاسک کیا تھا کہ وہ ملک کا آئین بنائیں گے، اینڈ سرونگ ایز اٹس لیجسلیچر، جو کہ سرو کرے گا لیجسلیچر کے طور پہ، ہیڈ بین ریسنٹلی اپوائنٹڈ، اور اس اسمبلی کو حال ہی میں اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ اگین سیمی کولن ہے، اینڈ دا اسمبلی ہیڈ جسٹ الیکٹڈ مسٹر محمد علی جناح ایز اٹ پریزیڈنٹ، اور اسمبلی نے مسٹر محمد علی جناح کو اپنے پریزیڈنٹ کے طور پہ منتخب کیا تھا۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹنس میں بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ان کو شارٹلی آفٹر آفیشلی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا قائد اعظم۔ موسٹ امپورٹنٹلی، زیادہ اہم بات کیا تھی؟ اٹ واز آن دس ڈے دیٹ قائد اعظم ہیڈ فرسٹ آؤٹ لائنڈ ہز ویژن۔ یہ وہی دن تھا جب قائد اعظم نے پہلی مرتبہ اپنا جو تصور تھا، ویژن تھا، اس کو آؤٹ لائن کیا کہ کور رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے، بنیادی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے ایک آزاد خود مختار اٹانمس اسٹیٹ آف پاکستان کی۔ ایز پاکستان اپروچز یٹ این ادر برتھ ڈے، اب ہم اپروچ کر رہے ہیں کیونکہ یہ 13 کو پبلش ہوا تھا، یعنی کہ 14 اگست سے پہلے پبلش ہوا تھا، تو اس لیے آتھر کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان اپروچ کر رہا ہے ایک اور برتھ ڈے کو۔ اٹ از انٹرسٹنگ، یہ دلچسپ ہے، ناٹ اونلی ٹو ریوزٹ دا قائد ویژن، کہ قائد کے جو ویژن تھا اس کو ایک مرتبہ پھر سے ریوزٹ کیا جائے، ایز اننسیٹیڈ آن دی ڈے، جو کہ پروناؤنس آرٹیکولیٹ ایکسپریس کیا گیا تھا 11 اگست کو، بٹ آلسو ٹو انڈرسٹینڈ ویدر دیر آر فیکٹرز بیانڈ دی آفن سائٹڈ کانسٹیٹیوشنل انسرٹینٹی، اور ان جو فیکٹرز ہیں ان کو بھی سمجھا جائے جو کہ عموماً سائٹ کیے جاتے ہیں آئینی انسرٹینٹی میں، غیر یقینیت میں، ٹینس سول ملٹری ریلیشن کے مد نظر رکھتے ہوئے، اور جو تھریٹس ہیں، خطرے ہیں فارن انویژن سے، دیٹ ہیو پریونٹڈ پاکستان فرام فلی ریئلائزنگ دا پرامس آف دیٹ گلوریس ڈے، جنہوں نے، یہ وہ فیکٹرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو پریونٹ کیا ہے، روکا ہے، تھارٹ کیا ہے فلی ریئلائز کرنے سے جو کہ وعدے کیے گئے تھے اس گلوریس ڈے کو۔ ریگارڈنگ دی قائد اعظم اسپیچ آف اگست 11، اگر ہم اگست 11 کی قائد اعظم کی تقریر کو دیکھیں، دیٹ ایٹ دی ٹائم ہی واز پرٹیکولرلی کانشیس آف یونیک اینڈ ونڈرفل اپرچونٹی بیفور ہم، جب وہ ویل اویئر تھے ایک منفرد اور ونڈرفل موقع سے جو ان کے سامنے تھا کہ وہ ڈیولپ کریں ایک سسٹم آف گورننس جو کہ بیس کر رہا ہو فائنسٹ پرنسپل آف سوشل جسٹس پہ، انڈیویجول فریڈم پہ، تمام لوگوں کے لیے عزت ہو، اور جو ہے رنگ کا، نسل کا اور کریڈ کا جو ڈفرینس ہے اس میں یہ کوئی تضاد نہ پایا جاتا ہو، اور اس ریگارڈلیس آف رنگ، نسل اور کریڈ تمام لوگوں کو عزت دی جائے۔ ٹو دس اینڈ اگر ہم دیکھیں، ہی ایمفسائزڈ، انہوں نے زور دیا تھا، دیٹ گورنمنٹ آف نیولی کریٹڈ کنٹری ڈو ایوری تھنگ پاسبل، کہ جو نیا ملک بنایا گیا ہے اس کی حکومت کو ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھیں، تاکہ جو زندگی ہے، پراپرٹی ہے، مال و دولت ہے، اور جو مذہبی عقائد ہیں اس کے سبجیکٹس کے، اسٹیٹس کے لوگوں کے، وہ فلی پروٹیکٹڈ رہیں۔ یہاں پہ اگین سیمی کولن ہے، ٹیک نیسیسری اسٹیپس، ضروری اقدامات لیے جائیں تاکہ ریڈیکیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے رشوت کو، کرپشن کو، بلیک مارکیٹنگ کو، نیپوٹزم کو، فیورٹزم کو،
ریڈ ٹیپزم کو اور جابری کو. یہاں پہ اگر آگے چلیں اگین سیمی کولن ہے اینڈ اڈاپٹ, اور کیا چیز اڈاپٹ کی جانی چاہیے, گائیڈنگ پرنسپلز اصول اڈاپٹ کیے جانے چاہیے جسٹس کے, انصاف کے اور کمپلیٹ امپارشیلٹی کے, تاکہ سیکیور کی جا سکے لوگوں کی ویل بینگ, خاص طور پہ میسز کی اور جو غریب لوگ ہیں ان کی ویل بینگ. وائلز پاکستان واز سیلیبریٹنگ اٹس ہارڈ وارن انڈیپینڈنس, جب پاکستان سیلیبریٹ کر رہا تھا, جشن منا رہا تھا اپنی مشکل سے حاصل کی گئی آزادی کا, اینڈ گریپلنگ ود دا پریسنگ ڈومیسٹک کنسرنز, اور اسٹرگل کر رہا تھا مقامی تحفظات کے ساتھ, معاملات کے ساتھ, نئی اسٹیبلش اسٹیٹ کے. دا ورلڈ اراؤنڈ اٹ واز ریپیڈلی چینجنگ, اس کے ارد گرد کی جو دنیا تھی وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی تھی. ان فار وے یورپ, دور دراز یورپ میں جو ہاررز تھے ورلڈ وار 2 کے, اور جو ایمیننٹ اینڈ تھا امپائر کا, اس نے رائز کیا تھا نیڈ آف ڈیولپمنٹ کو, انٹرنیشنل آرڈر کی, جو نہ صرف سیف گارڈ کرے گا لوگوں کے رائٹس کو, بلکہ یہ بھی یقینی بنائے گا کہ پیسفلی, پرامن طریقے سے جو ممالک ہیں وہ کو ایگزسٹ کر سکیں اور انٹریکشنز ہو اقوام کا باہمی. دا کنسرنز لیڈ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف یونائٹیڈ نیشنز, انہی تحفظات کی وجہ سے یونائٹیڈ نیشن کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی اور اڈاپٹ کیا گیا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کو ون ہینڈ پہ, جبکہ دوسرے ہینڈ پہ کریشن کی گئی سیٹ آف انسٹیٹیوشنز کی گلوبل اکنامک ریلیشنز کو گورن کرنے کے لیے. وہ انسٹیٹیوشنز کون سے تھے؟ آئی ایم ایف تھا, انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ تھا, تاکہ مینیج کیا جا سکے دنیا کی رقم کو. سیمی کولن ہے یہاں پہ, کولن ہے, کولن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرتا ہے. سیمی کولن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ابھی آتھر نے اپنا سینٹینس ختم نہیں کیا, مزید وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. ورلڈ بینک فار سپورٹنگ دا ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ, آئی ایم ایف دنیا کی منی کو مینیج کر رہی تھی, ورلڈ بینک سپورٹ کر رہا تھا ریکنسٹرکشن کو اور ڈیولپمنٹ کو, اور اسی طرح سے جو انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ اوورسی کر رہا تھا انٹرنیشنل ٹریڈ کو. نیولی بارن پاکستان ہیلڈ اپورڈ ہوا ہے, سویپ اپورڈ ہوا ہے یوفوریا میں. یوفوریا ہوتا ہے خوشی میں, جوائے میں, کہ یہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کو جوائن کر کے ود ان منتھ آف اٹس ایگزسٹنس انہوں نے جوائن کیا یونائٹیڈ نیشن کو. ایک ایئر لیٹر یہ پارٹ بنے ہیں یو ڈی ایچ آر کا. اس کے بعد انہوں نے جو پریورٹیز تھی قید کی وہی کوڈ ہوئی ہیں, اور 1950 میں یہ ممبر بنے ہیں آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے. دا انفلوئنس آف دی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آن پاکستان تھنکنگ از ریفلیکٹڈ ان اٹس کانسٹیٹیوشنز, جو اثر تھا ان بین الاقوامی اداروں کا پاکستان کی سوچ پہ, وہ ریفلیکٹ, اس کا جو عکس ہے اس کا وہ دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے آئین میں بھی. دے ناٹ اونلی ایکوڈ دی لینگویج آف یو ڈی ایچ آر, انہوں نے نہ صرف ہیومن رائٹس کی جو لینگویج تھی اس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کی جو لینگویج تھی اس کو ایکو کیا ہے, بلکہ انہوں نے سٹیزنز کو پرووائڈ کیا ہے تمام رائٹس کے ساتھ, اور یہ فرم کیا ہے کہ جو ملک کی کمٹمنٹ ہے فری ٹریڈ کی اور لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی, جو کہ ویلیوز ہیں گلوبل اکانومی کی, ان کے ساتھ جو کہ اسپاؤزڈ کی گئی تھی, اڈاپٹ کی گئی تھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جانب سے. However, تاہم پاکستان ڈڈ ناٹ جوائن آئی ٹی او, پاکستان نے انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کو جوائن نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا ہول سیل کا آئیڈیا. جو کنٹریز تھے گلوبل ساؤتھ کے, ان کا جو کہ ڈیزائن کیا گیا تھا کہ انڈرمائن کیا جا سکے پولیٹیکل سوورینٹی کو, سیاسی خود مختاری کو, اور ویل بینگ جو ہیں لوگوں کی اس کو, اکنامک بینیفٹ آف گلوبل نارتھ کے لیے. انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, پاکستان کی جو بیلنسڈ اپروچ تھی شہریوں کے رائٹس سیکیور کرنے کی, جیسا کہ انویژن کیا تھا قائد نے, اینڈ اچیونگ دی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈڈ ابرپٹلی, اور جو معیشی ترقی حاصل کرنی تھی وہ اچانک سے ختم ہو گئی جب 2 ڈیسیجن لیے گئے جنرل ایوب کی جانب سے 1958 ٹیک اوور کے بعد. پہلا ڈیسیجن کیا تھا کہ انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا 1956 کے آئین کو, اس لیے انہوں نے سسپینڈ کر دیے جو فنڈامنٹل رائٹس سے بنیادی حقوق تھے پاکستانی شہریوں کے, وہ ختم ہو گئے آئین کے ایبروگیٹ ہونے کے ساتھ. جو دوسرا فیصلہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نیگوشیٹ کی ایک ٹریڈ ڈیل جرمنی کے ساتھ, جس کو ریورس نہیں کیا, جس نے نہ صرف ریورس کیا, جو پوزیشن تھی گلوبل ساؤتھ کی اس کو اڈاپٹ کی گئی تھی تقریباً 1 دہائی پہلے آئی ٹی او کی جانب, بلکہ اس نے پاکستان کی جو انڈسٹریلائزیشن تھی اس کو بھی روک دیا, اور صرف فوڈ ایکسپورٹ پہ اب ہمارا فوکس باقی رہ گیا. یہ جو نیگوشیشنز تھی, معاہدے تھے, انہوں نے کلمینیٹ کر دیا, ختم کر دیا 1959 میں جو سائن کی گئی تھی فرسٹ ایور بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی, اس کو 2 کنٹریز کے درمیان دنیا کے, جن میں اس کا مقصد کیا تھا, جو فارن کارپوریٹس ہیں وہ ان کے جو انٹرسٹس ہیں وہ انویسٹ کر سکتی ہیں ہمارے ملک میں, اور ان کو ہمارا جو کورٹ سسٹم ہے ان سے فل امیونٹی حاصل ہوگی.
1959 سے لے کے اب تک پاکستان تقریباً 53 BITs میں داخل ہوا ہے 48 ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ، جن میں سے 32 کے ساتھ ابھی بھی یہ معاہدے انفورس ہیں، اس ہوپ میں کہ یہ فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر پائے گا، جبکہ جو فارن انویسٹمنٹ جنریٹ کی گئی ہے ان BITs کی جانب سے اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے معیشی ڈیولپمنٹ میں وہ ان نون ہے، لیکن یہ ہمیں نون ہے کہ جو پاکستان پارٹی رہا ہے تقریباً 5 BITs ریلیٹڈ آربیٹریشنز میں ود کمپنیز فرام، جو کہ کمپنیز تھیں سوئٹزرلینڈ کی، ترکی کی، اٹلی کی، یہ کورٹس میں لے کے گئی ہیں پاکستان کو۔ ان میں سے 3 آربیٹریشن جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیوی لاسز ہوئے ہیں پاکستان کی حکومت کو۔ ایک ایگزامپل آپ دیکھ لیں ریکو ڈک آربیٹریشن کی، جس میں پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا اور پاکستان کو تقریباً 6 بلین کا فائن بھی ہوا۔ یہ سم کوانٹم ہے IMF کی ایڈ پیکیج کا، جتنا پاکستان نے 6 بلین کا ایڈ پیکیج دیا اتنا ہی پاکستان کو فائن ہو گیا۔ یہ کنٹریکچوئل ڈسپیوٹ تھا BIT پروٹیکٹڈ انویسٹمنٹ کا آسٹریلین کمپنی تتحان کاپر کمپنی کے ساتھ۔ ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ دس، جب آتھر یہ آرٹیکل لکھ رہے تھے، جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے اناؤنس کیا ہے اپنا فیصلہ کہ وہ ٹرمینیٹ کریں گے، ختم کریں گے 23 BITs کو۔ اٹ کلیمز، ان کا دعویٰ ہے کہ ایسا کرنے سے یہ نہ صرف پروٹیکٹ کریں گے مزید فنانشل ایکسپوئر کو اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے BIT پروٹیکٹڈ کمپنیز کے ساتھ، بلکہ یہ اس کا اور کیا فائدہ ہوگا کہ یہ اسپیس ریکلیم کر سکیں گے پبلک انٹرسٹ کے لیے۔ امپورٹنٹ ایز دس اسٹیپ از، یہ ایک انتہائی اہم قدم ہے، لیکن یہ چینج نہیں کرتا اس حقیقت کو کہ پاکستانی ڈیپلی انٹوائنڈ ہیں، ٹوئسٹڈ ٹوگیدر ہیں اور باؤنڈنڈ ہیں جو گلوبل اکنامک آرڈر کے رولز ہیں ان کے ساتھ، اور ان کی جو انحصار ہے، ڈپینڈنس ہے IMF اور ورلڈ بینک پہ 1995 سے لے کے اب تک، اور ان کی جو ممبر شپ ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی، جو کہ کام کرتی ہے IMF کے لیے اور دی ورلڈ بینک کے لیے، تو یہ ڈٹرمائن کرتی ہیں پاکستان کی معیشی پالیسی کو۔ وائل دیز ریلیشن شپ ریمین، جب کہ یہ تعلقات قائم رہیں گے، دے ول کنٹینیو ٹو ریکوائر سکسیسو پاکستانی گورنمنٹ، تو وہ کیا ریکوائر کریں گے پاکستانی حکومتوں سے، آنے والی حکومتوں سے، کہ جو بھی ان کی آئیڈیالوجی ہو، افیلیشن ہو، اس پریورٹیز ہوں، ترجیحات ہوں معیشی ایفیشنسی کی، باوجود اس کے وہ ان سے کیا ریگارڈلیس کیا کریں گی، سوشل جسٹس اور رائٹس آف سٹیزنز جو ہیں ان کے اوپر اکانومک کی جو پالیسی ہے اس کو پریورٹائز کیا جائے۔ یعنی کہ جو بھی حکومت آ جائے، جو بھی ان کی افیلیشن ہوں، جو بھی ان کے نظریات ہوں، یہ جو ادارے ہیں IMF ہے، ITO ہے، BITs ہیں، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، یہ کیا چاہیں گی کہ وہ پریورٹائز کرے پاکستان اپنی اکنامک ایفیشنسیز کو، بجائے اس کے کہ یہ پریورٹائز کر رہا ہو سوشل جسٹس کو اور لوگوں کے حقوق کو۔ یہ جو بریف انالیسس تھا 13 اگست کے اوپینین کا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔